بسم اللہ الرحمن الرحیم 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبح تسبیح بیان کی ہے للہ اللہ ہی کی ما ہر اس چیز نے جو ہے فی السماوات آسمانوں میں وما اور جو ہے فی الارض زمین میں وہوا اور وہ العزیز غالب الحکیم حکمت والا ہے یا ایھا الذین وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو لم تقولون تم کیوں کہتے ہو ما وہ بات جو لا تفعلون تم کرتے نہیں کبر سخت مقتن ناگوار ہے عند اللہ اللہ کے ہاں انجے کہ تقول تم وہ کہو ما جو لا تفعلون تم کرتے نہیں۔ سورہ صف کے اندر آغاز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے آسمانوں کے اندر زمین کے اندر وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ سبحان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے، ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ، یہ زمین اور آسمان کو بھر دیتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز انسانوں کے علاوہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، اللہ کے ذکر کے اندر اور اس انداز کے اندر عبادت میں مصروف ہیں کہ جو ان کے لیے عبادت کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی مطیع و فرمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے آزادی دی ہے، خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کریں گے تو یہ کامیابی کا سفر ہوگا، یہ فطرت کائنات کے موافق سفر ہوگا۔ لیکن اگر اپنی مرضی کو اختیار کر کے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو دنیا کے اندر تو اس بات کی اجازت ہے، لیکن یہ سفر یہ کائنات کی فطرت کے ساتھ بھی ٹکرانے والا ہوگا، اور ایسے لوگ جو اپنی مرضی کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ سبحہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ ہی کی ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں کے اندر ہے، وہ العزیز اللہ تعالیٰ زبردست اور غالب ہے۔ اگر انسانوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ یہ قانون نافذ کر دیتا کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز تون و کرن اللہ کی عبادت کے اوپر مجبور ہے، انسانوں کی بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن الحکیم و حکمت والا بھی اس کے سارے کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور ارادہ ہوا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں کہ جس کو میں اختیار دوں گا، آزادی دوں گا، اگر اپنی مرضی سے خوشی سے عبادت کریں گے تو ان کے لیے وہ کچھ انعامات ہوں گے جو کسی اور کے لیے نہیں، اگر اپنی مرضی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بندگی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کا اعلان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ مفسرین حضرات نے شان نزول کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک جگہ کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے اور ایک یہ بات ذکر کر دی کہ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم اس عمل کو کریں گے اور زور کے ساتھ شوق کے ساتھ کریں گے۔ جس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو بتلا دیا کہ ایمان لانا
اور میرے راستے کے اندر جہاد کرنا یہ میرے پسندیدہ اعمال میں سے ہیں، تو بعد نئے نئے مسلمان ان کو یہ حکم ناگوار ہوا اور زبانوں کے اوپر یہ باتیں آنے لگیں کہ قتال کا حکم اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مؤخر کیوں نہ کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ایسی باتوں کے دعوے اور وعدے کیوں کرتے ہو کہ جس کا پورا کرنا عمل کے میدان کے اندر جس وقت عمل کا موقع آتا ہے اور اس وقت تم پیچھے ہو جاتے ہو، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ان آیات کے اندر ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایک انسان دعوے اور باتیں تو بڑے بڑے کرے، لیکن اس کا عمل کا ارادہ نہ ہو، یا جب عمل کا موقع آ جائے تو وہ صفر ثابت ہو، پیچھے ہٹ جائے، تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ جس طرح الیکشن کا موقع آتا ہے اور بعض سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ جس وقت ہم جیت گئے تو یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، لیکن جس وقت عملاً جیت جاتے ہیں تو پھر عمل نہیں کرتے، جو وعدے انہوں نے کیے اس کو پورے نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، وہ بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیوں کرتے ہو کہ جس کے اوپر تم عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم ایسے دعوے اور ایسے وعدے ہی نہ کرو۔ آیت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ ایک آدمی نے کچھ کام کیا ہی نہیں ہے، کچھ عمل کیا ہی نہیں ہے، لیکن منہ میاں میٹھو بنتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، اور لوگوں سے تعریفیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے نام کی تختیاں لگوانا چاہتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک انسان نے کچھ عمل کیا ہی نہ ہو اور کہے کہ میں نے یہ بھی کیا اور میں نے وہ بھی کیا۔ یہ بات بھی ایک قابل مذمت بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اندر یہ بھی ایک بڑی پیاری سی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے اندر کوئی تضاد نہیں تھا۔ آپ جو بات کرتے تھے اس کے پر عمل بھی کر کے دکھاتے تھے، جو وعدے کرتے تھے اس کے پر عمل بھی کر کے دکھاتے تھے، جو دعویٰ کرتے تھے اس کے پر عملی نمونہ بن کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے، عمل بھی اس کے اوپر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک نبوت کا کام کیا۔ ان 23 سالوں کے دوران لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی نعوذ باللہ کہا، شاعر بھی کہا، نعوذ باللہ پاگل بھی کہا، بہت سی بری باتیں کہی ہیں، لیکن ان 23 سالوں کے اندر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ شخص جو بات کہتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے اندر کوئی تضاد نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے تھے اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھاتے تھے۔ محترم سامعین، اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں۔ تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم چونکہ نیکی کا کام نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم نیکی کی دعوت بھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ ہم چونکہ نماز نہیں پڑھتے اس لیے ہم نماز کی دعوت بھی نہیں دیتے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی کی دعوت دینا یہ الگ سے ایک فریضہ ہے، اور نیکی کے کام کے اوپر عمل کرنا یہ الگ سے فریضہ ہے۔ ایک آدمی جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے کم از کم وہ ایک کام تو کر رہا ہے، لہذا اس کو اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کو دین کی دعوت دینی چاہیے۔ جب وہ دعوت دے گا تو یہ آیت اس کی طرف ہی متوجہ ہو جاتی ہے کہ اور لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو دعوت دینے کی برکت کی وجہ سے بھی انسان بعض اوقات عمل کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات سخت ناگوار اور ناپسندیدہ ہے کہ انسان وہ کہے کہ جو وہ کرے نا۔ ان آیات بینات کے اندر ایک بات ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت والا راستہ یہ آسان راستہ ہے، یہ فطرت کائنات کے مطابق راستہ ہے، اس کو ہم اختیار کر لیں، ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کی تسبیح بیان کریں، اللہ ہی کی بندگی کریں، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ دوسری بات جو ہمارے علم کے اندر آئی کہ ایک ایسا وعدہ کہ جس کے اوپر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، یہ قابل مذمت بات ہوگی، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے دعوے کہ جن کو پورا کرنے کی ہمیں کوئی نیت ہی نہیں ہے، ایسے دعوے انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ ان آیات نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ بندہ مومن کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات وہ کرتا ہے اچھی بات وہ کرے، جو دعویٰ وہ کرتا ہے اچھا دعویٰ کرے، جو وعدہ وہ کرتا ہے اچھا وعدہ کرے، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔